السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پس جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان کو کہہ دیا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ آیت کی تشریح ہے، رب کی مسلسل نافرمانی کرنے والا اخلاق کی انتہائی پستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ البتہ ان یہود پر قیامت کے دن تک ایسوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب سے تکلیف دیتے رہیں گے، یقیناً تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ ہم کی ضمیر سے بنی اسرائیل مراد ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس الہی و نبوی تعلیم اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، جس پر خود عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کے بجائے خود نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے۔ ایسا کرنے والوں ہی کے متعلق اس آیت میں اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے۔ اس کے اٹل ہونے کے ثبوت میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس قدر صاف قانون الہی کے باوجود آج مسلمان قرآن جیسی محفوظ کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سبیل المومنین کی صحیح تعلیمات کو رکھتے ہوئے صدیوں سے ان کے خلاف زندگی بسر کرنے کی وجہ ہی سے پوری دنیا میں غیر مسلموں کے تختے مشق بنے ہوئے ہیں اور دن بدن بنتے جا رہے ہیں۔ موجودہ حالات سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سبیل المومنین کی روشنی میں کی جائے اور دوسروں تک پیغام الہی پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے۔ تبھی اس وعید الہی سے ہم مسلمان بھی نجات پا کر امن و سلامتی پا سکتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو گروہ در گروہ کر کے زمین میں تقسیم کر دیا، بعض ان میں سے صالح نیکوکار ہیں اور بعض ان میں سے مختلف بدکار ہیں، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور رجوع ہوں۔ تشریح، کیا یہ تنبیہ الہی ہماری جماعتوں اور فرقوں کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اختلافات دور کرنے والی کتاب قرآن کی روشنی میں اپنے اختلافات دور کر کے امت واحدہ بننے کی کوشش کریں؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، پس ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، جو اس ادنا زندگی کی متاع حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب آئے حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ان سے جو کتاب میں ہے پختہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے متعلق سچ کے سوا نہ کہیں گے، اور اس کتاب میں جو ہے انہوں نے پڑھا، اور آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ آخرت کی ابدی عذاب سے بچنے کے لیے نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں؟
تشریح جیسا کہ المدثر آیت نمبر 53 میں کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، یعنی انسان ہر قسم کی خرابیوں میں صرف اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اس کے دل میں آخرت کی ابدی زندگی کی تباہی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہی ہے کہ جھوٹی تسلیوں اور بے حقیقت سہاروں اور نقطہ آفرینیوں سے آخرت کی ابدی زندگی کی تباہی کا خوف جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو ایمان والے بھی دنیا داروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پہلے سے بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، نماز، روزہ، حج، شب بیداری کا بڑا اہتمام اور چرچا رہتا ہے، یہ سب چیزیں اصل مقصد سے خالی بطور رسم کے ہو رہے ہیں۔ مثلا مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر فخر کرتے ہیں، دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا یقینی سمجھتے ہیں، کسی بزرگ کا نام لیوا ہونا یا کسی پیر کے مرید ہونا، ختم القرآن، سماعت قرآن، ختم بخاری، ختم خواجگان، درود کی محفلیں، میلاد کے جلسے و جلوس یا کسی وظیفے کا ورد کرنا یا کسی عرس میں شرکت کرنے سے نجات ہو جائے گی کہ غلط عقائد میں مبتلا ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ہم مصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن کو مضبوط پکڑے رہنے کا مطلب اس کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھنا ہے، جس سے آخرت کی ابدی زندگی کی تباہی کا خوف نہ صرف پیدا ہوتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کو مضبوط پکڑے رہنے والا نہ صرف خود دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دوزخ سے بچنے کی ترغیب دلاتا ہے، یعنی سب سے پہلے فکر و عقیدہ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اصلاح کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ غور کیجئے، عقیدے کی بجائے اعمال کی اصلاح کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے عقیدے کی اصلاح کے بجائے اعمال کی اصلاح سے رہبری نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان پر آ پڑے گا، اس وقت ہم نے ان کو حکم دیا مضبوط پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد کرتے رہو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بنو، دوزخ سے بچ سکو۔ خضوع اور اذکروا کی تاکیدی احکام الہی قرآن پر ایمان کے دعوے داروں کے لیے بھی ہے، جس سے قطعی ثابت ہے کہ مسلمان قرآن کو مضبوط پکڑے رہیں اور قرآن میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتے رہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچتے رہیں گے تو ہی دوزخ سے بچ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کرنے کے بجائے صرف نماز روزے کا پابند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دین کے قائم کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور ایک جماعت احادیث کی اتباعی کو عین دین سمجھے ہوئے اور اسی کوشش میں مصروف ہے کہ جو کل کی بات پر سے بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت اولاد کو نکالا اور انہوں نے ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بولے ہاں ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس عہد سے بے خبر تھے، عذر پیش نہ کر سکو۔ اس عہد کو عہد الست اور عہد میثاق بھی کہا گیا، جو حالت موت میں لیا گیا، اور حالت موت میں بھی ایک زندگی ہے جس کا شعور دنیا والوں کو نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے، یہ عہد ہم سے کیسے لیا گیا کہ وضاحت نہیں کی گئی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق وضاحت فرمائے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ عہد ہم سے کیسے لیا گیا۔ اس سلسلے میں جو بھی باتیں کہی گئیں وہ محض قیاس و گمان کی باتیں ہیں، مگر یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم یہ عہد اللہ سے کر کے دنیا میں آئے ہیں، جہاں ہر ضرورت و حاجت، راحت و آرام ہم سے من رب کا تیرا رب کون ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے، اور من دین کا کی طرف رجوع ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کی خبر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، دین کا علم عطا کیا تھا، پس وہ اس سے صاف نکل گئے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی، پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔
قرآن میں اس شخص کا نام نہیں ہے۔ مفسرین میں بعض نے بنی اسرائیل کے ایک شخص بلم بن اور بعض نے قریش میں سے امیہ ابن ابی سط اور بعض نے بنی اسرائیل مراد لیا ہے۔ الغرض فرد ہو یا امت، جس کا بھی یہ رویہ ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، ابدی کو چھوڑ کر عارضی کے پیچھے ہو لیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی یہاں پہ، یا چھوڑ دے تب بھی یہاں پہ۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس تم یہ واقعات ان کو بیان کر دو تاکہ وہ غور کریں۔ کتے کی حرص ضرب المثل ہے، چنانچہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی اور مزید کی تلاش میں لگا رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان جو آخرت کی فکر نہیں رکھتا، وہ دنیا نہ ملنے پر حیران اور پریشان، اور اگر دنیا حاصل بھی ہو جائے تو اور زیادہ کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے۔ ایسا کرنے کو سب سے اچھا عمل سمجھتا ہے، حالانکہ آخرت کی فکر کیے بغیر دنیا ہی کو حاصل کرنے کے اعمال کو سب سے زیادہ گھاٹے کا اعمال فرمایا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103۔ ہر شخص نہ صرف کہتا ہے بلکہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ ابدی عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہے، لیکن عملاً الا ماشاءاللہ سب کے سب دنیا میں ہی خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں مر جائیں گے تو آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ گویا کہ دوزخی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم کو دل و دماغ اس لیے تو دیے گئے ہیں کہ ان سے کام لے کر ادنا کے مقابلے میں، اعلیٰ عارضی کے مقابلے میں ابدی نفع کو حاصل کریں اور نقصان سے بچیں، یعنی مستحق جنت بنیں اور دوزخ سے بچیں۔ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم کو آنکھیں اس لیے دی گئیں کہ ان امتوں کے آثار و خندرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے تباہ ہوئی تھیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سے مراد بنی آدم کو سماعت اس لیے دی گئی کہ وہ پچھلی امتوں کی تباہی کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں جن کو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر تباہ کر دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سنتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 46۔ آیت زیر بحث سے بات ثابت ہے کہ انسانوں اور چوپایوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف سینگ اور دم کا نہیں بلکہ فکر و مقصد کا ہے، اور جو بلا مقصد و فکر کے زندگی بسر کرتا ہے وہ دراصل چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے نام، پس تم اس کو ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس ناموں کے میں ٹیڑھی کجی پیدا کرتے ہیں، جلد ہی ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ تشریح اور وہ تمام اسماء حسنہ اسماء الہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جن کا تعلق انسان کی حاجت روائی سے ہے، لہذا انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو، غیر اللہ پر ان کا اطلاق نہ کرو اور ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں اور باطل سے جوڑتے ہیں۔ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں شریک سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرح انہیں بھی اپنا محافظ کارساز قرار دیتے ہیں، ان سے استعانت و مدد چاہتے ہیں، ان کی منت مراد مانتے ہیں اور انہیں نافع و زار سمجھتے ہیں، اس کے لیے بیٹا بیٹی قرار دینا اور پیر پیغمبر کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شافعی محشر ہیں، غوث حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، عالم الغیب، فریاد رس، بندہ نواز، غریب نواز کہنا اللہ کے ناموں میں کجروی پیدا کرنا ہے۔ یہ کس قدر ماتم کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت اس سنگین بگاڑ میں مبتلا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں ایک گروہ رہا جو ٹھیک حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلائے اور وہ ہمارا نقصان تو کچھ نہ کر سکے، اپنے ہی جانوں پر ظلم کیے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس وہی گھاٹا پانے والوں میں ہے۔
قرآن مجید میں بات کئی بار بیان ہوئی، ایسی آیات کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت پانا اور گمراہ ہونا اور جنتی دوزخی ہونا قسمت کی باتیں ہیں جو غلط ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ اپنی قدرت اور اختیار کو اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ بندے اس کو بہانہ بنا کر اللہ کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے بیان فرمایا کہ بندے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ چنانچہ سورہ رعد آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو بھی اس کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے وہ اس کو راہ دکھاتا ہے۔ اور گمراہی کے متعلق سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ ہرگز گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہی لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کیونکہ یہی لوگ آخرت کی ابدی زندگی سے غافل ہیں۔ پالتو جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، مگر یہ گمراہ لوگ اس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں کہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل و دماغ دیے تاکہ اچھے برے میں تمیز کریں، لیکن ان صلاحیتوں کو کام نہیں لاتے جو کہ انسان کی فطری صلاحیتیں ہیں، جس کی وہ ناقدری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سیدھے دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ شکریہ۔